ڈیجیٹل میں ہوں فاطمہ اسحاق. سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز. شیخو پورہ میں بغیر فاٹک کی کراسنگ پر اسکول وین ٹرین کی زد میں آ گئی. 2 طالبات جاں بحق 9 زخمی ہو گئیں. اسکول وین کا ڈرائیور فرار. علاقہ مکینوں کے احتجاج پر ٹرین روک دی گئی. ریلوے حکام کے مطابق جائے وقع پر ریلوے فاٹک نہیں تھا. ضلعی انتظامیہ نے عارضی رکاوٹیں لگا رکھی تھیں. کوئی اہلکار تعینات نہیں تھا. تیز رفتاری جان لے گئی. اسلام آباد کے ایکسپریس وے پر گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. 3 افراد جاں بحق 1 زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق حادثہ شکر پڑیاں کے قریب پیش آیا. تیز رفتار کار پہلے الٹی جس سے 2 دیگر گاڑیاں بھی ٹکرائیں. ایک گاڑی مکمل تباہ ہو گئی. گاڑیوں کی باڈی کاٹ کر لاشوں کو نکالا گیا. حادثے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم. گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے انکشاف پر توہین عدالت کیس. جسٹس رانا شمیم، صحافی انصار عباسی اور اخبار کے ایڈیٹران چیف اور ایڈیٹر بھی طلب. عدالتی حکم نامے کے مطابق خبر زیر التوا کیس سے متعلق ہے. عدالت سے باہر کسی قسم کا ٹرائل عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی مترادف ہے. قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے بیانات کا نوٹس لے لیا. سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور جسٹس رانا شمیم 22 نومبر کو کمیٹی کے اجلاس میں طلب. قائمہ کمیٹی نے انصار عباسی اور عامر غوری کو بھی طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کے خلاف وفاقی وزراء کے نازیبا بیانات پر کارروائی کا معاملہ. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے معذرت کر لی. میں خود وکیل ہوں. شوکاز نوٹس کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا. میں کابینہ کا ماؤتھ پیس ہوں. اکثر باتیں وہ کرتا ہوں جو میرے الفاظ نہیں ہوتے. کسی کو گالی نہیں دی. میں معذرت کرتا ہوں. فواد چودھری کا موقف. الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم. لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت. حمزہ شہباز کی پیشی. شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا. دونوں ریفرنسز کی سماعت 26 نومبر تک ملتوی. انتخابی اصلاحات پر قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل ہوگا. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان، ایم کیو ایم، مسلم لیگ اور دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین کی ملاقاتیں. انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور دیگر معاملات پر بریفنگ. وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا. لاہور NA-133 انتخابی مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی. نون لیگ کے ارکان کو نوٹس جاری. الیکشن کمیشن نے فریقین سے 18 نومبر تک جواب طلب کر لیا. جن افراد کو نوٹس جاری ہوئے ہیں ان میں سے شائستہ پرویز ملک کے بیٹے MNA علی پرویز، MPA خواجہ عمران نذیر اور MPA رمضان صدیق شامل ہیں. کراچی میں صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے تاجروں کا حکومت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم. متاثرین کا کہنا ہے کہ نقصان کا ازالہ نہ کیا گیا تو صدر کی مارکیٹیں اور سڑکیں احتجاجاً بند کر دیں گے. تاجروں کا چلنے والی دکانوں کے متاثرین نے واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں 600 سے زائد دکانیں جل گئیں. آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی. ڈینگی مچھر کا قہر بڑھنے لگا. پنجاب میں مزید 2 افراد لقمہ اجل بن گئے. صوبے بھر میں مزید 314 افراد ڈینگی سے متاثر. اسلام آباد میں بھی 40 مریض رپورٹ. خیبر پختونخوا میں ایک روز میں مزید 150 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. دوسری جانب کورونا سے مزید 6 افراد جاں بحق. 216 نئے مریض سامنے آ گئے. بھارت کا 19 نومبر سے کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان. بی جے پی کے سکھ ارکان پارلیمنٹ نے مودی سے کرتارپور راہداری کھولنے کی درخواست کی تھی. بابا گرو نانک کی یوم پیدائش پر تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری.
کل سے شروع ہونے والی تقریبات میں بھارت، امریکہ، برطانیہ، افغانستان اور کینیڈا اور دیگر ممالک سے سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اقبال لاؤنج کینٹین سلنڈر پائپ پھٹنے سے 3 ملازم زخمی، سلنڈر دھماکے سے عدالت میں خوف و ہراس پھیل گیا، زخمیوں کو بار ڈسپنسری منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز ڈالر کی قیمت میں اضافے کے بعد گراؤنڈ کا سلسلہ جاری، انچ بینک میں ڈالر کی قیمت میں 49 پیسے کمی، امریکی کرنسی سستی ہو کر 174 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ برف پگھلنے لگی، روابط بحال ہونے لگے، امریکی اور چینی صدور کی پہلی ورچوئل ملاقات، چینی رہنماؤں کا تعاون بڑھانے پر اتفاق، امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا بطور قائدین ذمہ داری ہے کہ دونوں ممالک تنازعات کی طرف نہ جائیں، چینی صدر شی جن پنگ نے کہا امریکہ اور چین کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، دونوں ممالک کو رابطے اور تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں بلیٹن کی طرف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کے بیان حلفی سے متعلق کیس میں رانا شمیم سمیت دیگر فریقین کو شکست نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 روز میں جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے سابق چیف رانا محمد شمیم کے بیان حلفی پر خبر شائع کرنے کے معاملے کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر، دا نیوز کے ایڈیٹر عامر گوری، دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی اور اٹارنی جنرل پاکستان سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد صفدر نے کہا ہے کہ حکومت کرپشن کے الزامات پر سیاستدانوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیتی ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے الزامات کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی ECL میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک معاملات کی مکمل انکوائری نہ ہو، سابق چیف جسٹس کا نام ECL سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ سربراہ MQM بحالی تحریک فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہمیں نئے چہرے اور نئی قیادت کو سامنے لانا ہے تاکہ عوام کی مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ دبئی سے کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سربراہ MQM بحالی تحریک فاروق ستار کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹر ارشد العباد خان کی دعوت پر دبئی گئے تھے۔ سابق گورنر سندھ ملک کے موجودہ حالات اور لوگوں کی مایوسی کا حل چاہتے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ MQM پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر امین الحق نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ڈاکٹر ارشد العباد ہوں یا فاروق ستار، سب کے لیے MQM کے دروازے کھلے ہیں۔ MQM خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں کام کر رہی ہے، کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA 133 کی انتخابی مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگ کے ارکان کو نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے لاہور کی حلقہ NA 133 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں چلائی جانے والی انتخابی مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگی ارکان سے وضاحت طلب کر لی ہے اور انہیں 18 نومبر تک جواب دینے کا حکم دے دیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے مسلم لیگ نون کی امیدوار شائستہ پرویز ملک کی انتخابی مہم چلانے پر 3 ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کیے۔ اسلام آباد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا ہے کہ MQM پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی پر حکومت حمایت کرے گی اور یہ فیصلہ رابطہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ MQM کو EVM پر کل وزارت سائنس ٹیکنالوجی اور وزیر اعظم نے بریفنگ دی۔ EVM کے بل سمیت دیگر مسائل پر MQM حکومت کی حمایت کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاک میڈیا ڈیجیٹل۔ جی بالکل، نوشہرہ کے علاقے پیر صباح کے قدیمی جنازگاہ کے اطراف گندگی کے ڈھیر، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ علاقے کے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت جنازگاہ میں ماربل لگا رہے ہیں
नौशहरा पख्तून माशरे में मस्जिद हुजरा के बाद जनाज़गाह की अहमियत से किसी तौर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भी मस्जिद और हुजरा के बाद एक ऐसी जगह है जहाँ एक मुसलमान भाई की मौत के बाद जनाज़गाह में हर पख्तून अपना फ़र्ज़ और कर्ज समझ कर शिरकत करता है। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा शायद ही कहीं जनाज़गाह का तसव्वुर हो। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदे भी मस्जिद हुजरा और जनाज़गाह की अहमियत से वाकिफ़ हैं और वक्तन फ़वक्तन अपने प्राइवेट फ़ंड से मदद करते हैं। इस मदद में साबिक़ वज़ीर आला के अमीर हैदर खान होती के किरदार को ना सराहना नाइंसाफ़ी होगी। इस तरह नौशहरा के गांव पीरसबा के मरकज़ी व कदीमी जनाज़गाह की तामीर भी यहाँ के साबिक़ MPA क़ुरबान खान ने की थी। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज दुरानी, पाक मीडिया, नौशहरा। नौशहरा के इलाके पीर सबाग जनाज़गाह के तरफ गंदगी के ढेर, बीमारियां फैलने का खदशा। आगाह कर रहे हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे सरफराज दुरानी। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा।